أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق اللہ العظیم. سونے رب جے سونے ناو کھاں سونے ذکر کھاں پنجی ہن سوہنی صبح جی شروعات تھی چکی ہے. گڈ مارننگ سبھی ناظرین کے حاضرین کے. ناظرین ہوئے جی پان کے ڈسی رہا ہیں، حاضرین جی سب اتنے حاضر ہیں وہ پان سے گڈ ہوں صبح صبح ایندہ ہیں. اچن سے انہوں کے نہ سلام کیا ہو نہ گڈ مارننگ چاہو تو انہوں کے بھی چئی چھوسی کی آئے تاں ٹھیک آئے چاک چنگا بھلا آئے. اج خیر سے جمعے جو ڈींहुं ہے. جمعے جو ڈींहुं उएं ई ॾाढो ख़ासि हूंदो आहे घोड़ हवालनि खां. जुमे वारे ॾींहुं नेक्स्ट डे मोकल हूंदी आहे, किथे किथे अधु मोकल हूंदी आहे. के वरी अहिड़ा माण्हू हूंदा आहिनि, इहा ॻाल्हि मां सदाईं कंदी आहियां छाकाणि उन्हनि जी जेका ॻाल्हि आहे जेको जाखोड़े रहिया आहिनि पंहिंजे पंहिंजे घरनि जे लाइ बचनि जे लाइ, त उन्हनि जो ज़िक्र ज़रूरु करणु घुरिजे. त पंहिंजे घरनि खां परे रहंदा आहिनि ऐं जॾहिं जुमे जो ॾींहुं हूंदो आहे उन्हनि जी अधु मोकल थींदी आहे त जुमे वारे ॾींहुं पंहिंजे घर रवाना थींदा आहिनि. त जुमे जो ॾींहुं उन्हनि जे लाइ ॾाढो सुठो हूंदो आहे, ॾाढो ब्लेस्ड हूंदो आहे. उन्हनि जे घर वारनि जे लाइ बि हूंदो आहे. ॿियो इहो त जेको आहे सो पाण जेको नॉर्मल रूटीन में सॼो हफ़्तो गुज़ारींदा आहियूं ऐं असांखे यादि न हूंदो आहे त असां हिन दुनिया में छा करणु आया आहियूं, असांखे छा करणु घुरिजे. त उहा ॻाल्हि बि असांखे जुमे जो ॾींहुं असांखे यादि ॾियारींदो आहे त असांखे दुनिया सां गॾु गॾु दीन खे केतिरो रखणु घुरिजे, केतिरो फॉलो करणु घुरिजे, हुन ते ॻाल्हाइणु घुरिजे, हुनखे सम्झणु घुरिजे. हुनजा खोड़ पासा आहिनि, इलाही पासा आहिनि जेकी आम रिवाजी रोज़ जी जेको रोज़ाने बुनियाद ते पाण जेको मिलूं था ॻाल्हायूं था त उन्हनि ॻाल्हियुनि खे टच न कंदा आहियूं ऐं पाण खे टच करणु बि न घुरिजे. कंहिं हद ताईं ॻाल्हाइणु घुरिजे पर असांखे सनद न आहे मिलियल इन ॻाल्हि ते ॻाल्हाइण जे लाइ. जिन खे सनद मिलियल आहे, जेकी जिन इन शइ में टाइम ॾिनो आहे, पढ़ियो आहे, कढिया आहिनि ऐं जेको आहे सो पंहिंजो टाइम सॼो गुज़ारियो, स्कॉलर थिया आहिनि ऐं आलिम थिया आहिनि, उन्हनि खे हिकिड़ी सनद मिलियल आहे छाकाणि उन्हनि जी रिसर्च वर्क एॾो आहे, छाकाणि मौज़ू एॾो हसासु आहे ऐं अॼुकल्ह जे दौर में त इहो तमामु घणो हसासु थी वियो आहे छाकाणि त तव्हांजी नंढड़ी ॻाल्हि बि तव्हांजे लाइ वॾी मुसीबत आणे सघे थी. इहा शइ कंहिं हद ताईं सही बि आहे त अवेयरनेस वधीक फैलिजी रही आहे, पर किथे ग़लति बि आहे त माण्हू तमामु घणा माना हिन मामले खे वठी करे शिदत पसंदि थी विया आहिनि, जेका शइ सही न आहे. असांजो दीन असांखे इहो नथो सेखारे. असांजो दीन असांखे निवड़त सेखारे थो, माफ़ु करणु सेखारे थो. ऐं नबी साईं जो वाक़ियो तव्हांखे ख़बर आहे त जेकी जॾहिं उहो हुतां गुज़रंदा हुया त जेका काफ़िर ख़ातून हुई उन्हनि जे मथां किचिरो उछलाईंदी हुई ऐं जॾहिं हिकु ॾींहुं इहो वाक़ियो न थियो त उहो उन्हनि पुछा कई त उन्हनि खे ख़बर पई त उहो वरी हुते विया, उन्हनि जी अयादत बि कई. त असां हुन नबी जी उम्मत आहियूं त असां सिर्फ़ु ॻाल्हाइण जी हद ताईं मुसलमान न थियूं या सुनतूं हीअं फॉलो न कयूं त पाणी वेही करे पी वरितो या पाण गेटअप पंहिंजो ईअं करे वरितो, पर असांखे सुनत खे कीअं फॉलो करिणो आहे, उन्हनि जी इख़्लाक़ मां, उन्हनि जी शख़्सियत मां कहिड़ी शयूं असांखे खणणु घुरिजनि उन ते पाण गौर न आहियूं कंदा. ऐं जेकॾहिं कंहिंसां इहा ॻाल्हि कबी आहे त उहो चवंदा आहिनि त उहो नबी हुयो असां, पर नबी बि असां जहिड़ो इंसानु हुयो, हुनखे उहो रुतबो मिलियल हुयो, पर असांखे कोशिशि करणु घुरिजे छाकाणि उहो आया ई दुनिया में इन करे हुया त असां उन्हनि जे किरदार ऐं उन्हनि जे इख़्लाक़ खां सिखूं ऐं पंहिंजे पाण खे उन्हनि जे हिसाब सां करण जी कोशिशि कयूं. हलूं था अॻिते, प्रोग्राम खे अॻिते वधायूं था ऐं पाण सां बासमा मौजूदु आहे जेकी
चित्रकारी कंदियूं आहिनि, क़ुरानी आयात लिखंदियूं आहिनि ऐं पेंटिंग्स भी ठाहींदियूं आहिनि। अस्सलाम वालेकुम बासमा, कैसी हैं आप? ठीक ठाक, वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। हाँ हाँ, जिन्होंने किरत की, मैं आपका नाम पूछना भूल गई थी। उमर सिद्दीकी। उमर सिद्दीकी असां सां गॾु आहिनि। कैसे हैं उमर आप? अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत अच्छी माशाल्लाह आपकी आवाज़ है और बहुत अच्छी आपने जो है ना तिलावत की माशाल्लाह, बहुत ही शानदार, सुभान अल्लाह। तो बासमा, आपकी तरफ मैं पहले आऊँगी ना। पहले आप पेंटिंग करती थी? अभी भी पेंटिंग करती अच्छा। हूँ, पहले से नहीं, मतलब स्टार्ट कैसे लिया आपने? स्टार्ट जो है स्कूल लाइफ से। 9 में साइंस रखी हुई थी, तो बेसी हम जर्नल्स पे बनाते थे, तो ड्राइंग से फिर वो आहिस्ते आहिस्ते क्या नाम है पोस्टर्स, फिर पोस्टर्स से जो है ड्राइंग बुक से कैनवस, फिर वॉल्स भी आहिस्ते आहिस्ते। अच्छा, घर की वॉल सारी जो है हाँ, ना घर की वॉल्स भी बना दी हैं। अच्छा, तो आपका घर तो बहुत खूबसूरत होगा माशाल्लाह। जहाँ खुद एक आर्टिस्ट हो जिस घर में बसता है, वो घर अपने आप बताता है कि वो किसी आर्टिस्ट का घर है माशाल्लाह जी। तो किसने बचपन से आपको मोटिवेट किया? एक होता है ना कोई रोल मॉडल। रोल मॉडल तो मेरे वालिद साहब ही हैं, ऑब्वियसली सी बात है। बाकी मम्मा का भी बहुत सपोर्ट है, वालिद साहब का बहुत सपोर्ट है। वालिद साहब खुद भी जो है वो बेसिकली कैलीग्राफर कह सकते हैं, वो लिखाई करते हैं, पेंटिंग्स बनाते हैं। थोड़ी नहीं बल्कि बिल्कुल पूरी उन्हीं की तरफ से ही है, और उनकी मोटिवेशंस और हाँ उनका सपोर्ट, जहाँ जाना हो कुछ करना हो, कलर्स की बारे में पहचान उन्हीं की तरफ से अगर कहा जाए तो। बहुत ज़बरदस्त। और वालिद साहब भी आपके पेंटर हैं, मतलब आर्टिस्ट हैं? पेंटिंग्स वो बेसिकली लिखाई करते हैं, करते हैं, राइटिंग करते हैं वो। मतलब वो किसी कोई भी मतलब जरूरी कैलीग्राफी के अलावा भी जैसे लोग ऐसे लिखते हैं, लिखना उनकी राइटिंग अच्छी है, यू मे से दैट। उसको क्या कहते हैं उर्दू में जो वो लिखते हैं? इसको खताती तो हम कैलीग्राफी को कहते हैं। लिखा वो भी बाबा उसको भी हम खताती ही कहेंगे। अच्छा जी, इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। अच्छा, तो उनको देख के फिर आपने भी खताती शुरू की? वो स्टार्टिंग से वो सबको लेके, सारी बहन भाइयों को लेके काफ़ी पॉजिटिव हैं और कॉन्शियस हैं कि हमारी राइटिंग अच्छी होनी चाहिए, इधर और वो उर्दू हो या इंग्लिश हो। सही। तो बस फिर उनको यही होता है कि राइटिंग अच्छी हो, उर्दू की हो। वैसे हमारी इंग्लिश की अच्छी थी और उर्दू की नहीं, और वालिद साहब की उर्दू की खुद बहुत अच्छी होगी ज़ाहिर है, जब वो अगर लिखते हैं। एग्जैक्टली, तो वो खुद बहुत अच्छा लिखते हैं। तो फिर वो उनकी प्रैक्टिस है कि अलिफ ऐसे लिखो, बे ऐसे लिखना है। बिल्कुल। और फिर आपने जब स्कूल में आप पढ़ती होंगी तो फिर आपने मार्कर को ऐसे कट लगा के उस तरह की हेडिंग्स बनाने की कोशिश की होगी ना? How do you know that? हाँ, क्योंकि हमने भी ये थोड़ी बहुत, लेकिन मैं इतनी कामयाब नहीं हुई इसमें। अच्छा, हाँ, ये ट्रिक भी बाबा जानी ने ही बताया था, और वो इस तरीके से। वैसे कट मार्कर्स तो मिलते थे आसानी से। हाँ, कट मार्कर से जर्नल्स बनाना, और उर्दू की ऑब्वियसली हमारे स्कूल में कॉपीज बनती थी, तो उसमें फिर फ्रंट पेजेस बनाना, और पूरी क्लास की फ्रंट पेजेस बनाती थी इस तरीके से। आप बनाती थी? और साइंस की डायग्राम्स भी टीचर्स बोर्ड पे बनवाती थी। अच्छा। हाँ। और पेपर वाले दिन पेपर में भी तो हमें डायग्राम्स कभी-कभी बनानी पड़ जाती है? नहीं, कभी-कभी वैसे आती हैं। बायोलॉजी में तो काफी ज्यादा आती है ड्राइंग्स, तो ये है कि मुझे कभी परेशानी नहीं हुई, ड्राइंग में कभी भी परेशानी नहीं हुई, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, पहली चीज आपने क्या ड्रॉ की थी अपने बचपन में? मैं पहली चीज़ मुझे ऐसे याद नहीं है, मैं आपको बता रही हूँ ना कि बहुत स्लो प्रोसेस है। मैं स्टार्टिंग से कुछ ना कुछ ड्राइंग्स बना रही हूँ, ये वो। जब मैं इस्लामाबाद में थी तो क्या नाम है, मैंने जो है पेन, कॉपीज़ के शेड्स बनाना, और फीदर नहीं होता जो पर एक होता है बिल्कुल, वो हल्का हल्का शेड्स बना के बनाना इस तरीके से। अच्छा। कुछ भी देख लेना गूगल पे, तो उसको कन्वर्ट करना। कुरान के फ्रंट पेजेस पे जो मक्का मदीना की पिक्चर्स बनी होती है ना, हाँ, उसको स्टेपलिंग कहते हैं। नाम्स हैं अलग अलग ना, पॉइंटर से काम होता है वो। स्टेपलिंग, स्क्रम्बलिंग, इस तरीके से नाम हैं अलग अलग। तो कुरान का फ्रंट पेज पेंसिल से बना लेती थी, या नॉर्मल जो एक ब्लैक पॉइंटर होता है उससे बना लेती थी। प्रैक्टिस थोड़ा, फिर चारकोल पे काम किया, पूरे कपड़े ब्लैक हो जाते थे। चारकोल की पेंसिल्स आती हैं, और इस तरीके से फिर वो थोड़ा मोड चेंज किया। फिर थोड़ा सा वाटर कलर पे आई। मेरी खाला ने मुझे पोस्टर कलर गिफ्ट किए थे, तो इस तरीके से पता चला अच्छा पोस्टर कलर्स हैं, तो फिर पोस्टर कलर से बनाना शुरू कर दिया स्कूल लाइफ में। खाला ने गिफ्ट किए। फिर वाटर कलर, सकूरा के वाटर कलर्स लिए मैंने, इस तरीके से फिर वो इस तरीके से शुरू किया। जी। जब आप, मैंने भी जब फर्स्ट टाइम
اسکول میں جب ہمیں واٹر کلر شروع کرا گیا تھا بہت خوش ہوئی تھی میں کہ واٹر کلر سے کام کرنا جو ہے نا جب شروع کیا تھا تو امی نے لے جا کے دلائے تھے. خیر میری میموری بھی ریکال ہو گئی. لیکن آپ جب یہ آپ نے پینٹنگ شروع کی کس کلاس میں آپ تھیں؟ 5 6 7. ہاں پر کہیں ایک جگہ رک جائیں کیونکہ کسی ایک سے شروع کی ہوگی. نہیں 5 6 7 ان دیٹ سینس کہ میں نے اس وقت پینٹنگز نہیں بناتی تھی. یعنی ہمارا جو کلاس ورک ہے جو ہوتا ہے نا ہماری تو اسکول میں ہوتا ہے نا آرٹ کلاس ہوتی ہے تو اس میں ہماری ڈرائنگز ہیں, ایڈوانس کلاسز شروع ہو جاتی ہیں. تو واٹر کلر آپ کہہ رہی تو تھی ڈرائنگ میں تو آپ کے سب سے زیادہ نمبر آتے ہوں گے. ہاں میرے بھی ویسے اچھے نمبر آتے تھے. جی جی. تو یہ جب آپ خطاطی کی طرف آئیں اور جب آپ نے تو جب آپ کر رہی ہوتی ہیں خطاطی تو آپ کے کیا ہوتا ہے دماغ میں دل میں؟ پینٹنگز کے اسٹاکس ہیں یا کیلیگرافی ہے وہ مطلب آپ کی امیجنیشن پہ ہے. جہاں تک میں آپ کو بتاؤں ابھی ریسنٹ میں نے ایک پینٹنگ بنائی ہے اس پینٹنگ کو. ہاں تو اس میں بھی اسی طریقے سے ہے کہ امیجنیشن ہے, مطلب کہ سوچنا پڑتا ہے کہ ایلیوژن کیا دے گا پکچر میں, کیسے وہ پورٹری ہوگا نہیں ہوگا. امیجنیشن پہ بہت زیادہ آپ کو بہت ڈیلیوژن ہونا پڑتا ہے, مطلب سوچ ہوتی ہے آپ کی. اور لکھائی کرتے وقت بھی کہ کیا پریزنٹیشن یہ اس لائن میں یہ چیز کمپلیٹ ہو جائے گی, اور یہ ساری بیسک چیزیں جو ہے اس کو فالو کرنا پڑتا ہے. تو آپ پہلے اپنے دماغ میں اس پوری چیز کو پہلے سے ڈرا کر لیتی ہیں؟ ہاں جیسے ہوتا ہے نا ہم کوئی ڈریس سلوانے جا رہے ہوتے ہیں تو ہم پہلے سے اس کی جب ڈیزائننگ سوچتے ہیں تو اس کو پورا امیجن کر لیتے ہیں, پہنے ہوئے بھی کھڑے ہوئے ہوتے ہیں ہم لوگوں. تو ایسے ہی مطلب آپ اس پوری جو بھی چیز لکھنا چاہ رہی ہوتی ہیں اس کو پہلے سے ڈرا کر کے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتی ہیں. ہاں کچھ لکھنا چاہ رہی ہوں یا بنانا چاہ رہی ہوں, پینٹنگ کے اسٹاکس دے رہی ہوں, تو اس طریقے سے ایک امیجنیشن ہوتی ہے کہ اگر میں اب اس کے بعد یہ کلر لگاؤں گی, یا پھر میں نے اگر کوئی امپریشن دینا, امپریشنزم آرٹ ورک کر رہی ہوتی ہوں تو کون سا اسٹاک دوں گی کہ اس طریقے سے یہ چیز اٹھے گی. لائٹ ڈارک کلر کا دھیان رکھنا, پرائمری کلر سیکنڈری کلر سے کون سے کلرز بن جائیں گے, اس کو کس طریقے سے کرنا ہے, یہ بیسک چیزیں دیکھ رہی ہوتی. بیسک چیزیں دیکھ رہی تھی آپ کی. یہ ہم ڈسپلے نہیں کر سکے تو آپ ذرا یہ خود تھوڑا سا اپنی آرٹ ورک دکھا دیجیے. یہ جیسے میں نے آپ کو کہا نا, یہ آپ بالکل ایک 1 by 1 دکھا دیجیے. یہ بالکل اسٹارٹنگ والا ہے تو اس لیے پہلے یہ دکھاؤں گی. یہ مطلب کلچ پینسل ہوتی ہیں. جی جی. تو کلچ پینسلز ہوتی ہیں, کلچ پینسلز ہوتی ہیں اور کیا نام ہے, کلچ پینسلز ہوتی ہیں اور پینسلز ہوتے ہیں, اور پینسل ٹولز وغیرہ سے یہ میں نے بنایا تھا. جی زبردست. اور یہ سب سے پہلے میں نے بنایا, مطلب جب میں نے ایک پراپر اسٹارٹ لے لیا تھا, پریکٹس کرتی تھی تب. یہ میں نے اس کو 3D آرٹ ورک کہتے ہیں اس طریقے سے. مطلب پہلے پینسلز, کلچ پینسلز, پھر تھوڑا تھوڑا اس کے بعد چارکول کا کام ہے وہ میں نہیں لے کر آئی ہوں, پھر چارکول اس طریقے سے. ٹھیک, دوسری چیز دکھا دیجیے. یہ میں نے ایکریلک سے بنایا ہے سمپل, یہ لائٹ ٹو ڈارک میڈیم, اور یہ فلاورز وغیرہ اور یہ سب کچھ امپریشن وغیرہ, یعنی کہ ایسے فلاور پرومیننٹ ہے اور پیچھے وہ ہے. کون سی ہے, K2 کی پہاڑی ہے؟ ہاں یوں میں. چلیں دوسرا دکھائیے. یہ میں نے لکھا ہے توکل علی اللہ لکھا ہے, اور یہ میں نے لائٹ سے ڈارک میڈیم شیڈ پہ لے کے گئی ہوں, لائٹ یلو, دین پھر یہ آپ کے, اور اس کو سلویٹ کہتے ہیں. یہ بلیک اس طریقے سے بنا ہوا ہے, اور بہت زبردست, بہت عمدہ. اور اللہ میاں آپ کو اور جو ہے نا توفیق دے کہ آپ ان کا کلام ہے بہت اچھے طریقے سے لکھیں اور آگے بڑھائیں. کوئی میسیج دینا چاہیں گی آج کل کے بچوں کو کہ وہ اس طرف آئیں, موٹیویٹ ہوں؟ ہاں میں میسیج یہی دینا چاہوں گی پیرنٹس کو بھی, بچوں کو بھی, کہ وہ کیا نام ہے کنٹینیو رکھیں, ڈیلی بیسس پہ کریں, کنسسٹنٹ رہیں, اور اس چیز میں نہیں کہ اسکوپ ہے یا نہیں ہے, ہمیں اس سے کیا ملے گا. اگر آرٹ آپ کو اس سے خوشی ملتی ہے, اور اگر اس سے آپ کو خوشی ملتی ہے اور آپ اس کو کر کے خوشی محسوس کرتے ہیں, تو اس رزلٹ کیا ملے گا اس بارے میں نہیں سوچیں, اور اس کو کنٹینیو رکھیں, کنسسٹنٹ رہیں, اور والدین بھی بچوں کو موٹیویٹ کریں, ان کو جو خواہش ہے ان کی. میرے والد صاحب نے جس طریقے سے مجھے اسٹارٹنگ سے, بیکاز یہ ایک دن کی بات نہیں ہے, بہت سالوں کی بات ہے. بالکل ہاں. تو ڈے بائی ڈے ان کی موٹیویشنز ہیں اور یہ سب کچھ, تو پھر کنسسٹنٹ رہیں, میں یہ کہنا چاہوں گی. بالکل کنسسٹنس رہیں. اور بہت بہت شکریہ آپ کا, بہت اچھی باتیں آپ نے کی. اور اب ہم نعت سنیں گے اس کے بعد. یہ سوچتا
ہوں میں کہاں نعت نبی کہاں یہ سوچتا ہوں میں کہاں نعت نبی کہاں سرکار کا کرم ہے کاوش میری کہاں سرکار کا کرم ہے ان کے طفیل گلشن ہستی میں ہے بہار ان کے طفیل گلشن ہستی میں ہے بہار ورنہ گلوں میں رنگ کہاں یہ تازگی کہاں ورنہ گلوں میں رنگ کہاں یہ تازگی کہاں سرکار کا کرم ہے اور 2 دن گزار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد साई खां पोइ वरी तव्हांजे साम्हूं हाज़िर आहियूं ऐं जेको आहे सो अॼु जुमे जो ॾींहुं आहे ऐं जुमे जे ॾींहुं पंहिंजी कोशिशि हूंदी आहे त पाण दीनी हवालनि सां जेकी क़ुरानी हवालनि सां जेकी बि पंहिंजी रोज़ानी मामलात आहिनि ॻाल्हियूं आहिनि उन्हनि खे सम्झण जी कोशिशि कयूं उन्हनि ते ॻाल्हायूं
ऐं थोरो जेको आहे सो पंहिंजे अॼु जे ॾींहं खे सजायो कयूं, तव्हां जेके बि सजायो कयूं। हूअं अॼु असां पाण बिना नेरनि जे वेठा आहियूं त थोरो जेको आहे दिमाग़ एॾो हली न रहियो आहे। बहरहाल पाण सां गॾु जेका अनिका साजिद आहिनि जेकी सना ख़वानी कंदियूं। अस्सलाम वालेकुम अनिका, वेलकम टू द शो। आप माशाल्लाह बहुत प्यारी हैं। थैंक यू सो मच। किसी ने आपको ज़रा डेली ये कमेंट मिलता होगा, माशाल्लाह बहुत अच्छी हैं। और हमेशा वांगुरु पाण सां गॾु सदफ़ आहे। ऐं अस्सलाम वालेकुम सदफ़। वालेकुम अस्सलाम। वेलकम पहले शो में, और पूरे एक हफ्ते के बाद हम मिले हैं दोबारा। ये है हाँ, एक हफ्ते बाद कैसा गुजरा आपका पूरा हफ्ता? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा, मसरूफ गुजरता है। और वुमेंस तो आपको पता है उनका बिजी जाता है पूरा हफ्ता ही, पूरा हफ्ता क्या पूरा साल ही बिजी जाता है। हाँ, हमारी तो कोई छुट्टी नहीं होती। छुट्टी नहीं है ना, पेरेंट्स की छुट्टी नहीं होती है, तो इस तरह गुजरता है। तो बच्चों की तो स्कूल की छुट्टियां हो गई? नहीं, बच्चे माशाल्लाह बड़े हैं, यूनिवर्सिटी गोइंग है, कॉलेज है माशाल्लाह, तो इसलिए जो छुट्टियां नहीं हुई उनकी। छुट्टियां नहीं हुई हैं उनकी ना। अच्छा, आप लगती नहीं है ऐसी। थैंक यू सो मच, शुक्रिया। हाँ, मुझे लगा छोटे छोटे रोता हुआ आप उनको छोड़ के आ जाती हैं घर में। रोते हैं नहीं माशाल्लाह बड़े हैं। और बड़ी बेटी जो है मेडिकल की स्टूडेंट है माशाल्लाह, और से दूसरी वाली जो है वो प्री इंजीनियर की स्टूडेंट है। तो माशाल्लाह बड़े हैं बच्चे हैं दोनों। माशाल्लाह। आप कैसी हैं अनिका? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप ऐसे ही हंसती मुस्कुराती रहती हैं? हाँ, जी, बहुत अच्छी लगती हैं, हमेशा ऐसे मुस्कुराती रहा करें। ये भी एक तरह का सदका होता है। मुस्कुरा के देख लेना से अच्छा सदका, जो बंदा कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं दे सकता, तो कम से कम मोमिन को मुस्कुरा के देख लें, तो ये बहुत बड़ा सदका होता है। अच्छा, हमारा आज का जो टॉपिक है वो दुआ मोमिन का हथियार है। ये वो वाला हथियार नहीं, हथियार का नाम सुन के वैसे ही। तो ये दुआ मोमिन का हथियार है। किस तरीके से इस बात को कोट किया जाता है? दुआ मोमिन का हथियार इसलिए कहा गया है कि हम अपनी हिफाजत के लिए नॉर्मली अगर देखा जाए तो रखते हैं, जैसे पिस्टल रख ली गाड़ी के अंदर, बैग के अंदर, लेडीज अपनी सेफ्टी के लिए ना, ये ज़ाहिरी तौर पर चीज़ है। अब बातनी तौर पे क्या चीज़ है जिसके लिए कहा गया कि जो दुआ मोमिन का हथियार है, वो इसलिए क्या कहा गया है कि दुआ ऐसी चीज़ है कि जो दुश्मन को ज़ेर कर देती है, ख़त्म कर देती है, जो ज़ाहिरी नहीं होती है, बातनी तौर पे आप दुआ कर रहे होते हैं अपनी हिफाजत के लिए। आप देखिए कि हम जब रात को सोते हैं तो दुआ पढ़कर सोते हैं, ठीक है। हम सुबह उठते हैं तो दुआ पढ़ के उठते हैं, ठीक है। हमारी जो सुबह स्टार्ट होती है वो भी दुआ से होती है। और रात, इसमें है क्या लॉजिक? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहे हैं कि मैं खैर, बरकत और हिफाजत करता हूँ अपने बंदों की। जब रात में हम सोते हैं, कहा गया है ना आयतुल कुर्सी पढ़ के सोया करें, ठीक है। सूरह बकर की आखिरी आयतें जो है वो पढ़ के सोया करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरिश्तों को नाजिल फरमाता है। जब हम आयतुल कुर्सी पढ़ते हैं तो हमारा मुहाफिज आ जाता है। पहले भी मैंने शायद प्रोग्राम में डिस्कस किया था कि आयतुल कुर्सी पढ़ने से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त एक मुहाफिज पैदा कर देता है, जो सारी रात और सूरह बकर की आखिरी आयतें जो पढ़ता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये काफ़ी है पूरी रात के लिए, तुम्हारी हिफाजत के लिए। सही, ठीक है ना। अब बीमारी भी है, ये भी डर है कि चोर ना आ जाए, ठीक है ना, कोई चीज़ काट ना ले आपको। बहुत सारी चीज़ें हैं जो इंसान के जहन में आती है। शैतान है, जिन्नात हैं, ये तो हमारे साथ ही है ना, जिसका कहा गया है कि वो सबसे पहले जो पैदा किया गया है वो जिन्नाती को पैदा, उसके बाद फिर इंसान पैदा हुआ। इसके लिए तो कसरत जिन्नात की ज़्यादा है, तो हर जगह मौजूद होते हैं वो, ज़ाहिरी नज़र नहीं आते मगर मौजूद। तो उनसे हिफाजत के लिए दुआओं का सिलसिला है ना, तो इसीलिए रात में सोते हैं तो दुआ पढ़ के, तो ये हिफाजत है हमारे लिए। अब जब हम घर से निकलते हैं, निकलने के लिए कहा गया है जब आप घर से निकले तो दुआ पढ़ के निकले। सही, जब पढ़ते हैं ना हम लोग तो दुआ पढ़ के निकलते हैं हम लोग। क्यों दुआ पढ़ते हैं? ये रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम अपने घरों से निकलते हो तो आपके पीछे पूरा घर होता है, आपकी औलाद है, आपका घर है, आपका माल है, आपके घर में रहने वाले तमाम अफराद हैं। जब हम अल्लाह की अमान में देखकर निकलते हैं, या अल्लाह तू मुहाफिज है, तू ही देखने वाला, तू ही रखने वाला, तू ही संभालने वाला है, ठीक है। फिर हम अपने काम के लिए निकलते हैं। अब काम के लिए निकलते हैं तो खैर बरकत की दुआओं के साथ जो है अपनी सुबह का आगाज़ करें आप। उसके बाद जब हम काम पे जाते हैं, यानी कि हर मामले में आपके कदम कदम पे आपने ऑफिस के अंदर आना है, आपने दोपहर का खाना खाना है, आपने रात का खाना खाना है, ठीक है, किसी की अयादत करने के लिए जाना है, हर एक जगह पर दुआ जो है वो लाजमी है। सही, लिखी हुई है सारी। जब हम मसनूई दुआएं पढ़ते हैं ना, आप जब नया लिबास पहने तो ये दुआ पढ़ें,
ٹھیک ہے. آپ کسی سے ملنے جا رہے ہیں, عیادت کرنے جا رہے ہیں کسی سے, تو یہ دعا پڑھیں. آپ کسی کو جو غمی کی حالت میں دیکھتے ہیں, بے بسی کی حالت میں, ہم راستے میں کتنے لوگ ہمیں اس طرح نظر آتے ہیں, ہم کہتے ہیں اللہ پاک, اور یہ ہاتھ کرتے ہیں اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر کہ ہم اس جگہ سے اس جگہ پہ بہتر ہیں. صحیح بات, اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. یا ہم صحیح, ہماری سب حصے سلامت ہیں اور ہمارے ہاتھوں سلامت ہیں, ہم اپنے پیروں پہ چلتے ہیں. ہم بعض اوقات ایسے لوگ دیکھتے ہیں تب بھی ہم دعا کرتے ہیں, شکر ادا کرتے ہیں اللہ کا. تو اللہ رب العزت نے یہ تمام چیزیں اب ہمارے ساتھ ہوتے ہیں زندگی کے اندر, تو ہم دیکھتے ہیں کہ عبرت کی بہت بڑی جگہ جو ہے وہ قبرستان کو کہا گیا. بالکل, کہ ادھر جایا کرو, اسے دیکھا کرو, یہ عبرت ہے. وہ بڑے عالی شان محلوں میں رہنے والے, وہ بھی خاک کے اندر ملے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, جو اکڑ کے زمین پر چلتے تھے وہ بھی اس وقت خاک میں ملے ہوئے ہیں. تو یہ عبرت کی جگہ ہے. یعنی کہ تمہارا کچھ نہیں گیا تمہارے عمل کے علاوہ. صحیح, آپ کی دولت, آپ کا حسن, آپ کی تمام چیزیں وہی ہیں. اب آپ نے جو پوری زندگی کمایا ہے وہ آپ نے اٹھا کر اپنے ہاتھوں سے دوسرے کو دے دیا. صحیح, ٹھیک ہے, آپ تو چلے گئے, مٹی میں مل گئے. اب پوری زندگی ہم کیا کرتے ہیں, نماز کا ٹائم نہیں مل رہا, ہمارے پاس دولت ہے, حج پر نہیں جا سکتے, عمرہ نہیں کرنے, کیوں کہ ٹائم نہیں ہے, میٹنگز بہت زیادہ ہیں, ٹائم نہیں مل رہا. آپ یہ کس کے لیے کر رہے ہیں؟ یہ کچھ بھی نہیں ہے. یہ تو سکندر نے بھی کتنا کمایا ہے, صحیح ہے, جب وہ دنیا سے گئے کتنی دولت تھی, کچھ بھی نہیں تھا, دونوں ہاتھ خالی تھے. صحیح, عمل گیا انسان کا نا. تو اسی لیے کہا گیا ہے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جو شخص مجھ سے دعا نہیں کرتا, تو یعنی کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں اس سے بہت سخت ناراض ہو جاتا ہوں. کسی سے ہم مانگتے ہیں, سفارش کرتے ہیں کسی سے لینے کے لیے کہ یہ ہمیں یہ دے دو, مگر اللہ رب العزت فرماتا ہے وہ ناراض بھی ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, مگر اللہ ناراض نہیں ہوتا. اللہ اس بات پہ ناراض ہوتا ہے کہ تم مجھ سے مانگتے کیوں نہیں ہو, مجھ سے دعا کیوں نہیں کرتے. اسی طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دعا کا بھی ایک پروٹوکول ہوتا ہے, طریقہ کار ہے نا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں بیٹھے ہیں تو دیکھا آپ نے کہ ایک شخص آیا اور اس نے آنے کے بعد نماز پڑھی اور ڈائریکٹ اللہ سے دعا کرنے لگا. ٹھیک ہے, ایک دوسرا شخص آیا, اس نے آیا, نماز پڑھی, نماز پڑھنے کے بعد جو ہے اس نے سب سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا کی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ درود پاک پڑھا, پھر ہاتھ اٹھا کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان دونوں کے اندر سب سے زیادہ قبول ہونے والی دعا اس شخص کی ہے کہ جس نے طریقے سے دعا کی ہے. پہلے اللہ کی حمد و ثنا کی. ہم نماز کے اندر جب نماز ادا کرتے ہیں, التحیات للہ والصلوات, ہم پہلے اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کرتے ہیں, پھر سلام, اس کے بعد پھر ہم سلام کے بعد درود پاک پڑھتے, پھر دعا آتی ہے آخر میں. ٹھیک ہے نا. تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ جو لوگ مجھ سے دعا کا سلسلہ قائم رکھتے ہیں تو ان کی آخرت اور دنیا دونوں سنور جاتی ہے. جیسے کہ قرآن مجید فرقان حمید میں ہے, ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر ملی کہ صحابہ کی طبیعت خراب ہے, آپ گئے تو دیکھا کہ وہ بہت سوکھ کے کانٹا ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے اپنا کیا حشر کیا ہے, کیا تم کیا عقیدہ ہے تمہارا, تم کیا دعا کرتے ہو. تو کہتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, میں یہ دعا کرتا ہوں کہ جو بھی عذاب مجھے ملنے ہیں آخرت میں وہ مجھے دنیا کے اندر ہی مل جائیں. آخرت میں جو ملنے ہیں مجھے دنیا کے اندر مل جائیں. تو آپ کہتے ہیں سبحان اللہ, یعنی کہ اللہ جو ہے وہ بڑائی کے لائق ہے, وہ تعریف کے لائق ہے. اللہ گناہ نہیں کرتا, اللہ تو سبحان. تم نے یہ اپنا عقیدہ ہی غلط بنایا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ دعا کرو, ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ فی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار, کہ یا اللہ مجھے دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما, یا اللہ مجھے آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما, اور آخرت میں سب سے اچھی چیز یعنی عذاب نار, یعنی کہ جو عذاب ہے نار کا, جہنم کا, اس سے مجھے عطا فرما, بھلائی عطا فرما, اس میں مجھے نجات عطا فرما. تو یہ دعا کرو. پھر وہ صحابہ اکرام یہ دعا کرنے لگے اور دن بہ دن ان کی صحت اچھی ہونا شروع ہو گئی. یہاں پہ یہ ہے کہ ہم عقائد اپنے جو ہیں انہیں درست کرنے کی ضرورت ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جو چیز تمہیں اچھی نظر آتی ہے اور تم اس کے لیے دعا کرتے ہو سکتا ہے کہ اس میں تمہارے لیے شر ہو, اور جو تمہیں کراہت محسوس ہوتی ہے جس سے تمہیں, اور اس سے تم دور بھاگتے ہو, تو ہو سکتا ہے اس میں تمہارے لیے بھلائی ہو. ٹھیک ہے, کہ آپ دیکھیں نا کہ کوئی شخص ہے, اگر اس کا پاکستان سے باہر بزنس ہے اور وہ بزنس کے لیے اپنے گھر سے نکلا, ٹریفک کی وجہ سے وہ جو ہے ایئرپورٹ پہ پہنچا جب تک جہاز اڑ چکا, اب وہ بزنس کے لیے گیا, اب اس کو کروڑوں کا نقصان ہو گیا.
صحیح. اب جب اسے خبر ملی کہ بھائی جہاز تو اڑ چکا ہے، اب وہ کہہ رہا ہے یار میری زندگی کی سب سے بدترین جو ہے یہ دعا ہے، کیا نام ہے، جو افسوس ہوا ہے کہ میرا کروڑوں کا بزنس نہیں ملا، مجھے نقصان ہو گیا. صحیح بات ہے. اب اسی گاڑی میں، جس گاڑی میں وہ گیا تھا اسی گاڑی میں وہ واپس آ رہا ہے، راستے میں ہی اس کو خبر ملی کہ جس جہاز میں اسے جانا تھا وہ کریش ہو گیا. ٹھیک ہے، اب وہ اس کی زندگی کی سب سے بہترین خبر ہو گئی، جو کہ کچھ دیر پہلے وہ کہہ رہا تھا کہ بہت خراب خبر تھی، بدترین خبر تھی، تو کچھ ہی دیر کا فاصلہ تھا. ٹھیک ہے نا. تو یہاں پر یہ ہے کہ آپ نہیں جانتے کہ کس چیز میں بھلائی ہے اور کس چیز میں آپ کے لیے شر ہے، یہ اللہ جانتا ہے. جب ہم لوگ اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں نا، 3 چیزیں آتی ہیں دعا کے اندر، یا تو آپ کی دعا اسی وقت قبول ہوتی ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث اور مسلم کی حدیث ہے، یا تو جب ہم دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت میری یہ دعا ہے اپنی بارگاہ میں قبول فرما، یا تو اسی وقت قبول ہوتی ہے، ٹھیک ہے، یا تو پھر آخرت میں قبول ہوتی ہے. ٹھیک ہے، یا تو پھر کوئی مصیبت یا کوئی آفت آپ کے اوپر آنے والی ہوتی ہے تو اس کے لیے وہ آڑ بن جاتی ہے دعا. تو 3 اس کی کیٹیگری بتائی گئی ہیں کہ ایسا نہیں سمجھیں کہ جو دعا آپ کرتے ہیں وہ رد ہوتی ہے، دعا رد ہوتی ہی نہیں ہے، تب بھی آپ دعا کرتے ہیں رد نہیں ہوتی. جیسے کہ حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا، مچھلی نے آپ کو نگل لیا، آپ مچھلی کے پیٹ میں ہیں، ٹھیک ہے، اس وقت بہت پریشانی کی عالم ہے کہ اب میں نکلوں کیسے. اب وہ مچھلی بھی وہ سمندر کی 7ویں تہہ میں جا کے بیٹھ گئی. بالکل صحیح ہے نا. اب آپ نے دیکھا کہ یا اللہ اب تیرے سوا تو کوئی نہیں. ٹھیک ہے، قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ انبیاء کی آیت نمبر 87 اور 88 میں ارشاد ہوتا ہے کہ جب یہ آیت آئی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت، یعنی کہ اس تسبیح سے آپ نے اللہ کو یاد کیا، ٹھیک ہے، اور مچھلی نے آپ کو اپنے پیٹ سے اگلا. تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ اگر یہ تسبیحات یونس نہیں پڑھتے تو وہ پوری قیامت تک اسی مچھلی کے پیٹ میں ہی رہتے، وہی ان کی قبر بن جاتی. صحیح. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اگر تمہیں کوئی پریشانی یا کوئی معاملہ تمہاری زندگی میں آ جاتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ مستند چیز بتائی ہے، نبی کی سنت تعلیم ہے کہ یہ پڑھو لا الہ الا، تو اللہ رب العزت آپ کی پریشانیوں کو ختم فرما دے گا. بلکہ یہ کہا گیا ہے کہ نماز جب ادا کرو تو اپنی دعاؤں میں یہ دعا کو شامل کرو. ٹھیک ہے، کوئی پریشانی ہے، مصیبت ہے، تو 3 چیزوں کے لیے جو چیزیں آئی ہیں، دیکھیں قرآن مجید میں 40 جگہ اللہ رب العزت کو ربنا سے یاد کیا ہے. دعائیں جب ہم نے کرتے ہیں ربنا آتینا ربنا فضل ولی والدیا، تو 40 جگہ پہ ربنا سے اللہ رب العزت کو یاد کیا گیا. تو آپ فرماتے ہیں کہ یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث ہم پڑھتے ہیں کہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، اللہ بڑا ہے وہی. تو ان چیزوں سے یہ وہ ہیں جو قرآن مجید فرقان حمید میں اسماء اعظم ہیں، جن سے اللہ کو یاد کر کے ہم اپنی پریشانیوں کو دور کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، کیونکہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم کردہ چیزیں ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتائی ہیں. تو دعا مومن کا ہتھیار ایسے بھی ہے کہ یہ چیزیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم سے ہیں کہ یہ چیزیں پڑھ کر انسان جو ہے خیر و عافیت میں ہوتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اب جیسے مشکل میں حالات ایسے ہوتے ہیں نا، عورت پریگننٹ ہے، ٹھیک ہے، تکلیف میں ہے، تو اس کے لیے دعائیں مریم کہا کہ پڑھا کرو کہ اللہ تعالیٰ آسانیاں کرے. ٹھیک ہے، بہت ساری دعائیں اس معاملے میں پڑھی جاتی ہیں اور پڑھنا بھی چاہیے. آج جمعۃ المبارک کا دن ہے، ٹھیک ہے، جس کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ زیادہ سے زیادہ کثرت سے مجھ پہ درود پاک پڑھو. بالکل ٹھیک ہے. اب جمعے نارمل دن میں بھی ہم جمعۃ المبارک میں، مگر کثرت سے جمعے کے دن اس لیے کہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ درود پیش کیے جاتے ہیں آج کے دن آپ کی بارگاہ میں. صحیح ہے نا. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب درود پاک پیش کیا جاتا ہے تو آپ کا نام بھی رسول اللہ وہ فلاں شخص اس نے، تو نبی کو پتا ہے، اللہ کو پتا ہے کہ کس نیت سے آپ نے ان کی بارگاہ میں درود پاک بھیجا ہے، درود پاک پڑھا ہے. تو عافیت کے لیے، انسان اپنی نجات کے لیے، ٹھیک ہے، سارے معاملات، ہم زندہ ہیں، ابھی ہم بات کرتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں، ہم ساری چیزیں. اب بچوں کو ہم شروع سے سکھاتے ہیں نا دعا، کہ رب زدنی علما، چھوٹے سے ہم نے بھی پڑھا، آپ نے بھی پڑھا کہ اس میں علم میں اضافہ ہوتا ہے. بچے جو قرآن پڑھتے ہیں، حافظ قرآن ہیں، ان کو حفظ کی دعائیں سکھائی جاتی ہیں. تو دعا کا کنیکشن جو ہے نا انسان کا جو ہے وہ بالکل انسان کے ساتھ جڑا ہوا ہے. آپ جب تکلیف میں ہوتی ہیں تو آپ کس کو یاد کرتی ہیں؟ اللہ کو یاد کرتی ہیں، اس کے ناموں سے یاد کرتی ہیں. وہ رحمان ہے، وہ کریم ہے. آپ کسی مشکل میں ہوتی ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ
قرآن میں فلاں جگہ پہ یہ آیا ہے کہ میں یہ پڑھوں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے کہ یہ پڑھنے کے بعد میری مشکلات میں اللہ رب العزت آسانی فرمائیں گے, ٹھیک ہے نا. تو پھر ہم وہ بناتے ہیں اپنے لیے, اس کو ذریعہ بناتے ہیں نجات کا, صبر کا بناتے ہیں. تو اللہ رب العزت نے ہمارے لیے جگہ جگہ پر جو ہے انعامات رکھے ہیں, مگر ہم شاید دیکھتے نہیں ہیں یا پہچان نہیں رہے ہیں, یا سمجھتے ہیں یا سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے ہوتے, بے صبرے ہو جاتے ہیں, ناشکرے ہو جاتے ہیں. ناشکرے ہو جاتے ہیں. اور شکر کرنے والے کا تو یہ کہا گیا ہے کہ جو میرا شکر ادا کرتا ہے تو اللہ رب العزت اسے اور عطا فرماتا ہے. بالکل. آپ کو نہیں پتا, کہا گیا ہے نا کہ تمہیں نہیں پتا اللہ تعالیٰ کہاں سے رزق دیتا ہے, تمہارے گمان میں بھی نہیں ہے, گمان میں بھی نہیں. آپ سوچتے رہ جاتے ہیں کہ ایسا, کیونکہ جب اللہ سے دعا کی جاتی ہے نا تو اللہ رب العزت آپ کی دعا کو سن رہے ہوتے ہیں, وہ آپ کی نیت کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. اللہ کو پتا ہے, اللہ آپ سے ماں سے 70 گنا زیادہ محبت کر رہے ہیں, تو اللہ کو یہ پتا ہے نا, جب ماں تکلیف برداشت نہیں کر سکتی, ماں کو پتا ہے بچی کو تکلیف ہے یا کچھ بھی معاملات ہوتے ہیں تو ماں تکلیف میں ہوتی ہے ہر طرح سے اولاد کو لے کر, تو اللہ تو 70 گنا زیادہ محبت کر رہے ہیں. تو اللہ تو جانتے ہیں نا کہ یہ اب جب ہم اللہ سے عاجزی کرتے ہیں یا اللہ دعا کرتے ہیں, بڑے جو انکساری کے طور پہ اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں, اپنے سر کو نیچے کر لیتے ہیں, اور آنسو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ زبان ساتھ نہیں دے رہی ہوتی ہے, آنکھوں آنسو جو نا ٹپ ٹپ ہو رہے ہوتے ہیں اور دامن پہ گر رہے ہیں, تو اللہ رب العزت اس وقت فرشتوں کو کہتے ہیں کہ یہ دیکھو یہ بندہ کتنا عاجز ہے میرے ساتھ, کتنا انکساری کے ساتھ مجھ سے دعا کر رہا ہے. صحیح ہے نا, کیونکہ وہ دل کا کنیکشن اللہ سے ہوتا ہے نا. تو اللہ رب العزت فرشتوں کو فرماتا ہے تمہیں پتہ ہے یہ مجھ سے کیا دعا کر رہا ہے, کس طرح. تو فرشتے فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت یہ انسان جو ہے نا آپ سے یہ دعا کر رہا ہے, اس وقت یہ اس مشکل میں ہے, اس پریشانی میں ہے, اور آپ جو ہے نا اس کی اللہ فرماتے ہیں کہ گواہ ہو جاؤ کہ میں نے اس کے لیے انتظام کر دیا جس وجہ سے یہ پریشان ہے. ابھی آپ یہاں پہ دعا کر رہے ہوتے ہیں, وہاں پہ آپ کے لیے راستے بن رہے ہوتے ہیں, آپ کے معاملات طے ہو رہے ہوتے ہیں. تو اللہ سے کنیکشن ضروری ہے, بہت ضروری ہے, نیت ضروری اچھی ہونی چاہیے, ٹھیک ہے نا. تو یہ معاملات جو ہے نا وہ اچھا, آپ کا جب کنیکشن اللہ سے جڑتا ہے نا تو آپ کہتے ہیں کہ فلاں آپ کو خبر ملی گئی آپ کی جاب ختم ہونے والی ہے, تو آپ نے کہا یہ بندہ کہہ رہا ہے جاب ختم, اب آپ مایوس ہو گئے, آپ نے ڈائریکٹلی کنیکشن جوڑا اللہ سے, ڈائریکٹ ہی جوڑنا چاہیے. بالکل, یا اللہ یہ تو اس طرح کا معاملہ ہے, اللہ فرماتا فکر مت کرو, ایک راستے بند 10 کھلتے ہیں. تو یہ عقیدہ رکھنا چاہیے. ہم انیکا سے نعت سنتے ہیں, اس کے بعد ڈسکشن تو ہماری چلتی ہے. صدف ماشاءاللہ بہت اچھا بولتی ہیں اور دل چاہتا ہے کہ ان کو سنتے جائیں اور سنتے ہی جائیں. تو آپ بہت ایموشنل ہو گئی ہیں تو تھوڑا آپ کو بریک دیتے ہیں, ہم نعت سنتے ہیں. جی انیکا. حبیب رب العلا محمد شفیع روز جزا محمد نگاہ کا مدعا محمد خیال کا آسرا محمد حبیب رب العلا محمد. درود بھیجا ہے خود خدا نے رموز کو ان کے کون جانے. درود بھیجا ہے خود خدا نے رموز کو ان کے کون جانے. کہیں وہ محبوب کبریا تھے, کہیں وہ محبوب کبریا تھے, کہیں لقب ان کا تھا محمد حبیب رب العلا محمد. اسی تمنا میں جی رہا ہوں کہ
کہ جا کے روزے کی جالیوں پر اسی تمنا میں جی رہا ہوں کہ جا کے روزے کی جالیوں پر سناؤں حال دلی میں اپنا سناؤں حال دلی میں اپنا سنے میرا ماجرا محمد حبیب رب العلا محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. जी साथियों, नंढी साई खां पोइ वरी तव्हां सां गॾु आहियूं ऐं जेको आहे सो ॻाल्हि ॿोल पंहिंजी हले पई त दुआ जेका आहे सभु मोमिन जो हथियार आहे. हथियार हर माण्हू वटि त ख़ैर हूंदो बि न आहे, पर दुआ वारो हथियार हर माण्हू वटि आहे. पर हथियार जंहिं वटि हूंदो आहे, हथियार खे इस्तेमालु करण जा बि के ज़ाब्ता हूंदा आहिनि, के को ॾांहुं हूंदो आहे. ईअं ई हिन दुआ जे लाइ जेको हर माण्हू वटि आहे, ॿियो हथियार हर माण्हू वटि न हूंदो आहे ऐं रखण बि न घुरिजे, माण्हू ॾाढा जज़्बाती बि थी वेंदा आहिनि. पर दुआ हर माण्हू वटि आहे ऐं उनजो हथियार आहे ऐं उनखे इस्तेमालु करण जो ॾांहुं माण्हू वटि आहे. उहो कीअं करे सघे थो, इन ते पाण ॻाल्हाए रहिया आहियूं. ऐं ब्रेक में पाण खे जॉइन कयो है सालिहा तनवीर, जेकी सना ख्वानी कंदी है. अस्सलाम वालेकुम सालिहा, हम आपको वेलकम करते हैं अपने शो में. अच्छा सदफ, हमारी बात दुआ की ही और जो इस हवाले से चल रही थी, ये क्या रुझान है हम लोगों का? हम दुआ करके इतने बेसब्रे क्यों हो जाते हैं? सब्र नहीं है ना. सब्र, वो कहते हैं कि बस दुआ कबूल हो जाए जल्दी से. और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि हर एक चीज़ जो है वो अपने वक्त पर होती है. ठीक है, ना तो वक्त से पहले मिलता है और ना किस्मत से ज़्यादा मिलता है. ठीक है, आप एफर्ट करते हैं, आपको मिलता जब ही है कि जब अल्लाह का हुक्म होता है. दुआ जब ही कबूल होती है कि जब अल्लाह का हुक्म होता है. मगर
ہم جو ہے یہ عقیدہ رکھتے ہیں نا کہ اللہ رب العزت دعاؤں کا سننے والا ہے، دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے، تو ہم اسی لیے کہتے ہیں کہ بس جلدی سے ہماری دعا قبول ہو جائے. آپ یہ نہیں دیکھ رہے کہ اس میں شر ہے یا خیر ہے، ٹھیک ہے، یہ تو صرف اللہ کو پتا ہوتا ہے. آپ کہتے ہیں بس یہ چیز بس یہی ہو جائے، بس بیسٹ ہے، اس سے اچھا تو ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ شاید آپ اپنے نظریے سے دیکھ رہے ہوتے ہیں نا اس کو، مگر اللہ رب العزت سے جب ہم دعا کرتے ہیں، دعا کا کنیکشن اللہ سے ہوتا ہے. تو اللہ، آپ جب اللہ سے دعا کر لی تو اللہ فرماتے ہیں کہ تمہیں تو اس میں خیر نظر آ رہی ہے مگر تمہارے لیے شر ہے، تو اس کو اللہ نے روک دیا ہے. ٹھیک ہے، اللہ نے اس دعا کو روک دیا. اب ہم بے صبرے ہو رہے ہیں، ہو ہی نہیں رہی، قبول ہی نہیں ہو رہی، قبول. تو 3 چیزیں بتا دیں، نہیں قبول ہوگی تو اس کا مطلب ہے کہ اس میں تمہارے لیے بھلائی تھی ہی نہیں، تو اللہ رب العزت نے اس سے بہتر تمہارے لیے عطا فرما دیا تمہیں. ایک یہ سبب ہو گیا. وہ نہیں ہوئی تو آخرت میں اس کا ملے گا آپ کو اجر. ٹھیک ہے نا. تو اللہ رب العزت نے معاملات رکھے اور بتائیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اگر دعا قبول نہیں ہو رہی اور بے صبرے ہو رہے ہیں کہ جلدی ہو جائے، یہ نہیں ہو رہی، تو اللہ رب العزت نے تمہارے لیے خیر اور شر کا معاملہ رکھا ہے اس کے اندر. ٹھیک ہے نا. اس میں سمجھنے کی ضرورت ہے. اگر اللہ یہ دعا میری قبول نہیں ہو رہی تو پاک پروردگار ضرور اس میں تیری مصلحت ہے. بالکل مصلحت ہے. اور ہم لوگ برملا ایسے کہتے ہیں کہ ہماری تو دعائیں قبول ہی نہیں ہوتی. اکثر لوگوں کو کہتے ہوئے سنا ہے نا وہ اس طریقے سے، جبکہ ہمیں نہیں کہنا چاہیے. تو آپ، اس کا مطلب ہے آپ کا عقیدہ اللہ سے مضبوط نہیں ہے نا، آپ اسی لیے کہہ رہے ہیں. حالانکہ آپ کے معاملات ادھر ہی سے رہے ہیں، سمجھ نہیں رہے ہیں آپ کو جب اللہ نے فرما دیا کہ میں قبول کرنے والا ہوں اور آپ کی دعا رد نہیں ہوتی. سب سے بڑی بات تو یہ آ گئی نا حدیث مسلم اور بخاری کی حدیث میں کہ دعا اللہ رب العزت کبھی رد نہیں کرتا. آپ نے اللہ سے دعا کی، وہ آپ کی دعا سیف ہے، محفوظ ہے، مگر وہ کنڈیشنز الگ. ہاں، یا تو یہ آپ کی دعا قبول ہو گئی، یا تو آنے والی مصیبت ہے وہ ٹل گئی. ٹھیک ہے، یا تو اللہ رب العزت اس سے بہتر چیز آپ کو عطا فرمائیں گے. کیونکہ اللہ محبت کرنے والا ہے نا، اپنے بندوں پہ آسانی چاہتے ہیں اللہ. کیونکہ اللہ فرماتے ہیں میں ہوں رحمان، میں ہوں رحیم، تو میں یہی صفت رحمان اور رحیم کی میں تمہارے اندر ڈال رہا ہوں. تو تم بھی رحیم بنو، تم بھی رحمان بنو، لوگوں کے ساتھ اپنے رویوں کو رحم والے رویوں پہ رکھو. سلوک. اب آپ دیکھیں نا، لوگ کہتے ہیں آج 2 چیزیں ہیں، آپ کی صحت اچھی ہے، صحیح، آپ صحت مند ہیں، آپ کے سارے کام اچھے ہوں گے، آپ کو زندگی بھی خوبصورت نظر آئے گی، آپ بھاگ کے سارے کام بھی کر رہے ہوں گے. آپ 10 کام ہیں، کیوں؟ آپ کی صحت اچھی ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد انسان کے لیے پیسہ ضروری ہے. ٹھیک ہے، اس سے اس کے کام آسان ہو جاتے ہیں. یہ ضرورت ہے، پیسہ زندگی نہیں ہے. اسپتال میں آپ ایک مریض لیٹا ہوا ہے، ٹھیک ہے، ڈاکٹروں نے کہا دعا کرنی ہے، آپ کہہ رہے ہیں بہت سارا ڈھیر سارا پیسہ، یہ میری پوری یہ لے لیں، میری گھر لے لیں، میرا یہ ہے وہ. ڈاکٹر کو کچھ نہیں چاہیے، دعا چاہیے. آپ کا یہ کچھ معنی نہیں رکھتا، ایک حد تک ہے. مگر اللہ نے کہا ابھی یہ ہے کہ آپ صرف اللہ سے دعا کریں، یہ کنیکشن اللہ سے، میں نے اپنا کام کر دیا، باقی اللہ سے. تو 2 چیزیں آ گئی یہاں پہ. دولت ضرورت ہے، صحت اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بخاری اور مسلم کی حدیث میں آیا ہے کہ ہم جب اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ میری عمر دراز فرما، میری زندگی میں برکت عطا فرما، اور مجھے اتنا مال عطا فرما دے پاک پروردگار کہ میں اپنی بھی ضرورتیں پوری کروں، اپنی فیملی کی بھی ضرورتیں پوری کروں. تو اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی زندگی میں برکت ہو، اس کے مال میں برکت ہو، تو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرے. بالکل وہی پوائنٹ آ گیا نا یہاں. اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کریں. اب ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ زندگی میں بھی برکت ہو، مال میں بھی برکت ہو، مگر حسن سلوک کا معاملہ کہیں نظر نہیں آ رہا. بھائی ہے تو اپنی بہنوں کو لازمی اپنے گھر میں دعوت پہ بلائے. مہینے میں نہیں بلا سکتا، 2 مہینے میں نہیں بلا سکتا، 3 مہینے میں، 6 مہینے میں ایک ٹائم تو بلائے. ٹھیک ہے نا. اللہ اپنے رشتہ داروں، بھائی بھی ہیں، ماموں بھی ہیں، چچا بھی ہیں، اب یہ سارے رشتہ دار ہیں، ان کے ساتھ جب حسن سلوک کا معاملہ نہیں رکھیں گے تو کیسے خیر اور برکت کے دعا کرتے ہیں. اللہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم صاف طور پہ کہہ دیا کہ اگر چاہتے ہو تو حسن سلوک کے معاملات رکھو. مگر آج جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں تو اگر 4 پھپھیاں ہیں تو ایک پھپھی سے کنیکشن ہے، ملتے ہیں، 3 پھپھیوں سے تعلق نہیں ہے. 2 چچاؤں سے ملتے ہیں، 2 چچاؤں سے تعلق نہیں ہے. ٹھیک ہے، ایک ماموں سے ملتے ہیں، 2 ممانیوں سے تعلق نہیں ہے. تو یہ ہم نے چیزیں اپنے اندر وہ کر لی ہیں کہ نہیں ہمیں یہ اچھے ہیں، یہ ہمارا خیال رکھتے ہیں تو ان سے ہی کرنا ہے، باقی 2 خیال نہیں رکھتے. آپ نے اپنی ذات کو دیکھنا ہے کہ آپ کا ربط کیسا ہے. آپ نے اپنی صحت
وہ بیمار ہے, آپ کے پیٹ میں درد ہے, اس کی تکلیف آپ ہی کو ہوگی, وہ محسوس نہیں کرے گا. صحیح, بالکل ٹھیک ہے نا. تو آپ نے اپنے آپ کو ٹھیک رکھنا ہے کہ میرا تعلق میرے عزیزوں کے ساتھ کیسا ہے. ٹھیک ہے, آپ اگر اس قابل ہیں, اتنی استطاعت آپ کے اندر ہے کہ آپ رشتہ داروں میں کوئی ایسا ہے کہ آپ اس کی مدد کر سکتی ہیں, تو آپ کو ضرور کرنی چاہیے. بالکل یہ حکم ہے, یہ حکم ہے کہ کرنی چاہیے. آپ رشتہ داروں سے, آپ کہتی ہیں صحت اچھی ہو اور آپ نے معاملات اچھے نہیں رکھے اور اللہ سے دعا, تو یہ کہاں, آپ کہاں پر ہیں اس وقت, آپ اپنے آپ کو کہاں کھڑا ہوا دکھ رہی ہیں. صحیح, بالکل. ٹھیک ہے نا. تو یہ معاملات ہمیں اور آپ رکھنے رشتہ پڑتے ہیں. داروں کے ساتھ ہی مطلب نہیں کرتے. ایک بندہ ایڑیاں رگڑتے ہوئے مر جاتا ہے تو آپ اس کی اس وقت علاج معالجے میں, جبکہ دیکھا جائے آج کل اگر کوئی بندہ کسی بھی حوالے سے مالی طور پہ اتنا مستحکم نہیں ہے تو اس کے لیے سب سے بڑا مسئلہ علاج معالجہ ہے. اب وہ مر گیا ہے تو وہ پھر, اب وہ مر گیا تو پھر آپ آ جائیں گے, پھر آپ دیگیں پکوائیں گے, پھر اس وقت کا کھانا فلاں صاحب آپ کر لیجئے, اس وقت کا ہم کر لیتے ہیں. مطلب ہم اس چیز کے لیے تو پھر وہاں پہ جو ہم لوگ سندھی میں بولتے ہیں تڈو, مطلب ہم لوگ ایک دری بچھا کے اس وقت پھر عذر لوگوں سے ریسیو کرنے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں کہ لوگ تعزیت کے لیے آ رہے ہیں, تو ہم بڑے ہیں اس خاندان کے, ہم فلاں ہیں, ہم ترم خان ہیں. ہاں بالکل ایسے ہی ہے. بیٹھتے ہیں اور پھر ہم کھانے کروا رہے ہیں, اور کھانے بھی اس طریقے سے کروائے جاتے ہیں جیسے کہ ایسا لگتا ہے کوئی وہاں پہ شادی کا فنکشن. ہاں بالکل ایسے ہی ہے, بالکل ایسے ہی. اب آپ نے وہ کام جب کیوں نہیں کیا کہ جب وہ حالت مرض میں تھا, حالت بستر پہ تھا, اس وقت آپ کو آنا تھا رشتہ داروں کو. ٹھیک ہے, ہر انسان اس قابل تو نہیں ہوتا, مگر کچھ نہ کچھ تو ہوتا ہی ہے نا. بالکل. ہاں, آپ ایک ہفتے کی نہیں, 1 مہینے کی دوا تو دلا سکتے ہیں اسے. ٹھیک ہے نا. آپ مرنے کے بعد فروٹس بھی آ رہے ہیں تو وہ بکس بھی چھپائے, یہ پہلے کیوں نہیں ہوا؟ اس کو کیا مل رہا ہے؟ مرنے والا تو چلا گیا, اس کا عمل اس کے ساتھ چل رہا ہے. آپ کیا کر رہے ہیں؟ یہ آپ صرف رشتہ داروں کو کھلا رہے ہیں. ٹھیک ہے نا, اس میں کوئی ثواب اور وہ نہیں ہے. اس بندے جس کے لیے آپ کر رہے ہیں اس کو کیا ملا؟ صحیح. ٹھیک ہے, اگر اتنی محبت تھی تو اس کے لیے صدقہ جاریہ کا سبب پیدا کرتے جب وہ زندہ تھا, تب آپ نے اس کے لیے کوئی کام نہیں کرا. جہاں تک رشتہ داروں کی بات آتی ہے تو ہر جگہوں پہ یہ نہیں دیکھا جاتا, اکثر یہی دیکھا جاتا ہے کہ رشتہ دار جو ہوتے ہیں وہ آپ کو بیک پر ہی نظر آ رہے ہوتے ہیں, سامنے نہیں. اکثر لوگ نہیں سنتے ہوئے, تم سے زیادہ تو غیر ہی اچھے ہیں. اکثر ہوتا ہے نا, آپ سے زیادہ تو غیر ہی اچھے ہیں, وہ بھلا تو کرتے ہیں, ہمارے پڑوسی اچھے ہیں, وہ خیال تو کرتے ہیں. رشتہ دار کیوں نہیں کرتے؟ یہ بارہا قرآن میں بھی ہے, یہ حدیثوں میں بھی ہے کہ رشتہ دار جو ہے وہ آپس میں ایک دوسرے کا خیال کریں. بالکل کریں. بہن اور بھائی ایک دوسرے کا خیال کریں, والدین اولاد کا خیال کریں, اولاد والدین کا خیال کرے. یہ ہمارا بہت ہی صاف ستھرا, سیدھا سادہ, بہت ہی سمجھنے والا دین ہے. اس میں کوئی مشکلیں نہیں پیچیدہ ہیں, زبردستی پیچیدہ نہیں ہے, آسانی کی ہے سب کے لیے. مگر ہم کہتے ہیں کہ نہیں, جو ہے غیروں کو بلا کر ہم دعوتیں کرتے ہیں, مگر رشتہ داروں کو کیوں نہیں؟ آپ خیال کریں, رمضان شریف کا بہت مقدس مہینہ آتا ہے, آپ اس میں اپنے رشتہ داروں کا خیال کریں. کوئی بیمار ہے اس میں خیال کریں. رشتہ داروں کو ویسے پتہ ہوتا ہے کہ پھپھی کا بیٹا ہے یا پھپھی کی بیٹی ہے, فلاں ہے, وہ اس کے حالات ایسے چل رہے ہیں. کہیں نہ کہیں سے آپ کو خبر ملتی ضرور ہے کہ فلاں فلاں کے ساتھ یہ معاملات ہیں. کسی کو آنکھیں بند کر لیتے ہیں, آنکھیں بند کر اور لیتے ہیں. حقوق العباد کو ہم لوگ ہمیشہ ایسے لیتے ہیں جیسے ہمارے خاندان سے ہٹ کے جو اللہ کے بندے ہیں, مطلب ہمیں اللہ کے بندے وہی نظر آ رہے ہوتے ہیں, وہی بندے نظر آ رہے ہوتے ہیں جو ہٹ کے ہیں, جو ہمارے خاندان کے نہیں ہیں, ہمارے قریبی نہیں ہیں. ادھر ہم نے جانا ہے کیونکہ ہماری واہ واہ ہونی ہوتی ہے. یہ بھی ہے, مگر بہت خاندان ایسے بھی دیکھے گئے ہیں کہ وہاں پر بڑا خیال کیا جاتا ہے بیٹیوں کا, بہنوں کا. بھائی کے اوپر آ کے جو ہے نا, نہیں ہے میں سپورٹ کر رہا ہوں, مگر بیویوں کو پھر یہ ناگوار گزرتا ہے. اکثر ہوتا ہے, یہ فیملیز میں ہے, جیسے آپ نے کیوں سپورٹ کرتے ہیں اپنے چھوٹے بھائی کو. ہو گیا یا یوٹیوب پہ پھوپھیوں کے لیے بڑی بات کی جاتی ہے. پھوپھیاں خالہ سب آئی ہوئی ہیں آج کل ٹک ٹاک پہ. نہیں, خالاؤں کو اتنا نہیں لایا جا رہا جتنا پھوپھیوں کو, جب ہم بھی پھوپھی ہیں خیر. تو لیکن جو ویڈیو بنا رہی ہے, جو ریل بنا رہی ہے, وہ بھی تو پھوپھی ہوگی نا, وہ بھی پھوپھی ہوگی نا, جبھی تو اس کا اندر سے جذبات ہیں اس کے, اس نے کہا پھوپھی کو لایا جائے اب سامنے نا, کہ پھوپھی کا ایک مقام. اچھا, پھوپھیاں جو ہے وہ بھتیجے یا بھتیجی جو ہوتی ہیں ان سے زیادہ قریب ہوتی ہیں, مگر کہا جاتا ہے خالیں زیادہ قریب ہوتی ہیں. ماں سے ہوتی ہے نسبت تو وہ خالیں زیادہ قریب ہوتی ہیں. مگر اگر میرا پوچھا جائے تو میری پھوپھیاں مجھ سے بہت قریب ہیں. بالکل, ہاں ہوتی ہیں, ایسے نہیں ہے, غلط کنسیپٹ ہے ہم لوگوں کے اپنے بنائے ہوئے. اب ہم صالحہ سے نعت سنیں گے. محمد ہمارے بڑی شان والے, محمد ہمارے
बड़ी शान वाले। वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाले, मुहम्मद हमारे बड़ी शान वाले। खुदा जिनके सीने में कुरान उतारे, मुदस्सिर कहे और मुज़म्मिल पुकारे, मुदस्सिर कहे और मुज़म्मिल पुकारे, वो नूरे खुदा दो जहाँ के उजाले, मुहम्मद हमारे बड़ी शान वाले। जब आए ज़मीं पर मुहम्मद हमारे, फलक ने ज़मीं पर बिछाए सितारे, फलक ने ज़मीं पर बिछाए सितारे, उठे सरज़मीने अरब से ये नारे, मुहम्मद हमारे बड़ी शान वाले, मुहम्मद हमारे बड़ी शान वाले। जी साथियों, नंढी साई ख़बर वरी तव्हां सां गॾु आहियूं ऐं सदफ़ पाण सां गॾु आहे ऐं ब्रेक में पाण खे रेहान ज्वाइन कयो आहे। अस्सलाम वालेकुम रेहान। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। फुप्पो हैं आपकी, कैसे रिश्ता है आपका अपनी फुप्पो के साथ? क्योंकि जाने से पहले हम इसी नोट पे गए थे। मैं आप लोगों की गुफ्तगू सुन रहा था, बहुत अच्छा आपका टॉपिक है रिश्तेदारी। अल्लाह ताला ने भी इसका बहुत हुक्म दिया गया और बहुत अच्छी बात है आप लोग कर रहे थे। सदफ भी बहुत खूबसूरत बातें कर रही थी, मैं सुन रहा था बैठा हुआ। तो मेरी 2 फुप्पो हैं और जिसमें से एक का तो इंतकाल हो गया, एक फुप्पो अभी मौजूद हैं। और मैं ये बात ऐड करना चाहूँगा कि हमारे ख़ानदान में जो मेरी फुप्पो हैं ना, वो नाते पढ़ती हैं और बहुत हाई लेवल पे उन्होंने अपने, जब मैं बचपन में था तो फुप्पो ने बहुत जगह, मतलब हमारे एरिया में हमारी फुप्पो मशहूर है नाथख्वानी के हवाले से, और जगह जगह पे उनके प्रोग्राम होते थे। और पहले तो आपको पता है ज़्यादातर हम जब बच्चे थे तो लेडीज़ महफिलें होती थी तो हम भी उसमें बैठे हुए होते थे और नाच सुन रहे थे। तो वहीं से जो है मेरे को जो है वो शौक भी हुआ और आज भी ऐसा ही है। और आज भी जो फुप्पो को कभी कभी मैं नाच सुनाता हूँ, तो एजड हैं फुप्पो मेरी काफ़ी, आज भी मैं अगर उनको कभी नाच सुनाता हूँ तो ज़रूर मुझे बताती हैं कि इसके अंदर यहाँ कमी है, यहाँ कमी है। तो मुझे उनसे सीखने को भी मिलता है और मैं शुक्र भी अदा करता हूँ अल्लाह ताला का। सीखना चाहिए, अपने बड़ों की अच्छी चीज़ें अडॉप्ट करनी चाहिए। ऐसा ही है, ऐसा ही। सदफ, हम बात कर रहे थे दुआ पे और इसी सारे पहलू पे। हम जब बाहर निकलते हैं या हम किसी मुसीबत में होते हैं या कहीं जा रहे हैं सफ़र पे या रोज़मर्रा, हमें अक्सर नुकसानात भी होते हैं, तो किस तरीके से हम इस शेल्टर को दुआओं के ज़रिए अपने आप को महफूज कर सकते हैं?
या कौन से टूल्स हमें यूज़ करने चाहिए? रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुस्लिम और बुखारी में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तुम्हारे साथ जो है वो 2 फरिश्ते रखे हैं करामन कातिबीन, जो अच्छी बुरी बातें हमारी लिखते रहते हैं, ठीक है ना, वो हर मामलात लिखते हैं हमारे। तो आप देखें कि जब दुआ का सिलसिला है कि हम अपने आप को महफूज कैसे रखें जब घर से बाहर निकलते हैं, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब तुम घर से बाहर निकलते हो तो दुआ पढ़ के निकला करो। एक मुहाफ़िज़ दुआ है, उसको आपने फरमाया कि ये दुआ बिस्मिल्लाहि व तवक्कलतु अला अल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ये वाली दुआ पढ़ो और इसको अल्लाह पर तवक्कल करके अपने घर से निकलो। ये दुआ ऐसी है कि ये दुआ जब आप पढ़ के निकलते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके साथ एक मुहाफ़िज़ रख देता है, नज़र नहीं आता। जैसे कि अब आप देखते हैं ना, लोग गार्ड्स हमारे साथ हैं, वो नज़र आ रहे 2-2 गार्ड्स हैं, गन है भाई, और वो ये कहते हैं भाई ये चीज़ें ज़ाहिरी तौर पर नज़र आ रही हैं, ठीक है, बातनी तौर पर आपके गार्ड्स जो हैं वो किसी को नज़र नहीं आते, वो अल्लाह ने आपके मुहाफ़िज़ दुआ के ज़रिए आए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दुआ बताई है, आप निकले हैं। अब आप किसी जगह ऐसी जगह पे गए हैं कि जहाँ पे आप ये दुआ कर रहे हैं कि मेरी बिज़नेस मीटिंग्स हैं या कोई ऐसी बात कि अल्लाह पाक यहाँ मेरे मामलात बन जाएं, तय हो जाएं, ठीक है। अब यहाँ पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अब दुआ की अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से, वहाँ पर आपके लिए भलाई हो तो वो मामला वहाँ पे आपका तय हो जाएगा। सही है, ये कनेक्शन होगी। अब यहाँ पे भी आप सेफ़ हो गए ना दुआ के ज़रिए। अब रात में जब हम सोते हैं तो रात में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तरीक़ेकार बताया है कि जब रात में हम सो जाते हैं तो हमारे जिस्म से रूह निकल जाती है, जिस्म रहता है ना खाली, ठीक है, रूह चली गई, अब आपका सिर्फ जिस्म है आपके अंदर, ठीक है। अब जब रूह निकल जाती है हमारे जिस्म से तो उसका कनेक्शन अल्लाह से होता है ना डायरेक्टली। तो अब जब आप बिस्तर पर हैं तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जिस जगह पर आप सोते हैं 3 मरतबा उस जगह को झाड़ें आप, हाथ से झाड़ दें या किसी कपड़ा लेके, क्योंकि आपको मैंने अभी बताया कि शयातीन और जिन्नात बिल्कुल हर वक्त मौजूद होते हैं, नज़र नहीं आते। यहाँ पे भी बहुत सारे होंगे मगर वो नज़र नहीं आ रहे होंगे, बस उनको, हाँ तो वो नजर नहीं, मतलब वैसे ही जिक्र कर रहे हैं, आपका कोई ऐसी बात नहीं है। हाँ तो वो जो है नजर नहीं आते मगर मौजूद हैं। तो इसीलिए कहा बिस्तर पे सोने से पहले उसको 3 मरतबा झाड़ लें। आप कपड़े अपने रख देते हैं, हम लोग यूं उठाया और यूं पहन लिया, हुक्म नहीं है, उसको पहले आप करें, वहाँ पर भी वो चिपके हुए हैं कहीं ना कहीं ना, तो उसको करके वो तरीके का हर जगह पर आपको ज़िंदगी गुजारने के दीनी उसूल, दीनी तरीके बताए हैं ताकि आप महफूज रहें। खाना खाने बैठते हैं, आपने बग़ैर बिस्मिल्लाह के खाना शुरू कर दिया, वो आपके पेट में नहीं जा रहा है, वो शैतान खा रहा है। जहाँ आपने पढ़ा बिस्मिल्लाह अर्रहमानिर रहीम, बिस्मिल्लाह व आला बरकतल्लाह, ये आपने पढ़ा तो वो खाना आपके लिए आपके अंदर भी जा रहा है और बरकत का सबब भी है। सही, इसीलिए दुआएं रखी हैं ना। फिर उसके बाद आप पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतामना व सक़ाना व जअलना मिनल मुस्लिमीन, सबके लिए आपने दुआ की, खैर व बरकत की दुआ की। तो आप अपने लिए भी दुआ कर रहे हैं, साथ साथ अपने भाई बहनों के लिए भी दुआ कर रहे हैं, ठीक है ना। तो बरकत चाहिए ज़िंदगी के अंदर, अपने हालात के अंदर, अपनी कारोबार के अंदर, अपनी खुद की ज़ात के लिए, तो आपको दुआओं का वसीला पकड़ना पड़ेगा। बिल्कुल। और मुस्तनद दुआएं जैसे कि मैंने आपको बताया, या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीस, ये अपनी दुआओं में शामिल करें। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, ये अपनी दुआओं में शामिल करें। और हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, ये अपनी दुआओं में आप शामिल करें, क्योंकि ये इसमें आज़म है जो कुरान शरीफ में है और जिसके बारे में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालीम फरमाए, ठीक है ना। ये आपको महफूज रखते हैं, आपके घर में भी, बाहर भी, आपकी अपनी ज़िंदगी में भी। बिल्कुल, ठीक है। तो हम क्या इन चीज़ों से पीछे हट गए, सुबह उठे और जल्दी जल्दी हमने शुरू ही सुबह दुआ से करें, ठीक है। आपके एक एक कदम पर आपको रहमतें और नेमतें मिलती हैं घर से बाहर जाने में। और एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगी इसके अंदर कि जब आप घर से बाहर निकलें तो अक्सर बैग में खुले पैसे तो होते ही हैं ना, 10 रुपये 20 रुपये का नोट तो होता ही है हमारे पास। आपने ये नियत कर ली कि ये पैसे मुझे देने हैं, ठीक है, सदक़े का हुक्म तो है ही ना। हाँ। तो आपने अपनी ज़िंदगी के अंदर ये चीज़ें रखनी है कि एक तो नमाज की पाबंदी करनी है, सही, ठीक है, सदका आपने करना है, वो देना है किसी भी सूरत में।
نکلتے وقت آپ دے دیں کسی کو, ٹھیک ہے. اور آپ نے اللہ سے دعا کا ایک وہ نہیں ہے کہ آپ وضو کر کے ہی دعا کے لیے بیٹھیں. دعا کا حکم ہے کہ آپ آنکھیں کھولیں تب بھی دعا بھی کر سکتے ہیں, چلتے پھرتے بھی کر سکتے ہیں, آپ کروٹوں کے بل بھی کر سکتے ہیں, آپ کسی کو دیکھ کر اسے دعا بھی دے سکتے ہیں. ایسا نہیں ہے. حکم یہ ہے کہ دعا لو, دعا دو اور دعا کرواؤ. بالکل 3 چیزیں. اب ہم کہتے ہیں نا بہت سارے لوگ ہیں, دعا کیجئے گا, یہ معاملات ہیں, دعا کیجئے گا, اچھا فلاں کام ہو گیا, دیکھا میں نے کہا تھا نا میری دعا سے ہوا ہے. دعا کا کریڈٹ اکثر لوگ لینا چاہتے ہیں, اس پہ پھر کبھی ہم بات کریں گے. ریحان سے ہم نعت سنتے ہیں. ٹھیک ہے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم وصلو علیہ. حضور آپ جو سن لے تو بات بن جائے. حضور آپ جو کہہ دیں تو کام ہو جائے. حضور
صدف بات ہو رہی تھی اس سے پہلے وہ تھوڑی سی بات کر کے بس میں اب شو کلوز کروں گی. تو دعا کا جو کریڈٹ لوگ لیتے ہیں اور لوگ اتنے ناقص العقل ہیں کہ دعا کا بھی کریڈٹ لیتے ہیں اور بد دعا کا بھی لیتے ہیں. اس پہ ہم اگلی دفعہ بات کریں گے. ابھی ہمارے پاس ٹائم نہیں رہا. بہت بہت شکریہ آپ کا, اور ریحان آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. جی ساتھیوں, ہلے پئی ॻाल्हि दुआ जी, त मां बि आख़िरी में तव्हांखे दुआ ॿुधाईंदमि, पर उन खां अॻु में मोकल वठां तव्हां खां. ॿ ॾींहं मोकल जान सुठा गुज़रनि तव्हांजा. वरी पाण सूमर ते गॾु हूंदासीं. पंहिंजो वक़्त खां वक़्तु ख़्यालु रखिजो ऐं दुआनि में असांखे बि यादि रखिजो, छाकाणि दुआ जो ई ज़िक्र थियो आहे. पंहिंजी दुआनि में असांखे बि यादि रखिजो. असांजी दुआनि में सदाईं तव्हां हूंदा आहियो. ऐं हलूं था सदाईं गॾु. पाकिस्तान ज़िंदाबाद. ऐं आख़िरी में मां बि तव्हांखे हिकिड़ी दुआ ॿुधाईंदमि. करम मांगती हूँ, अता मांगती हूँ, इलाही मैं तुझसे दुआ मांगती हूँ. करम मांगती हूँ, अता मांगती हूँ, इलाही मैं तुझसे दुआ मांगती हूँ. जो मुफलिस है उनको तू दौलत अता कर, जो बीमार है उनको सेहत अता कर, मरीजों की खातिर शिफा मांगती हूँ, इलाही मैं तुझसे दुआ मांगती हूँ. करम मांगती हूँ, अता